السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 292 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ افضل مانے افضل، سب سے بہتر۔ افضل الصلاۃ سب سے بہتر نماز، افضل نماز۔ بعد الفریضہ، فریضہ مانے فرض۔ نماز کی دو قسم ہیں، نوافل اور نمبر 2 فرائض۔ تو فریضہ مانے فرائض، جو نمازیں فرض ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو 5 وقت کی نمازیں یہ فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ نوافل اور سنن کے درجے میں ہیں۔ البتہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جنازے کی نماز، اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ بھی وجوب کے درجے میں ہے۔ علی کل حال، یہاں پر جو گفتگو چل رہی ہے قیام اللیل کے سلسلے میں ہے۔ افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ فرض نمازوں میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل اور بہتر نماز رات کی نماز ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے۔ اخرجہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں قیام اللیل، تہجد، رات کی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمازوں میں سب سے افضل نماز، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ یہاں بلوغ المرام میں یہ حدیث بہت ہی مختصر ہے۔ اصل اب اگر صحیح مسلم میں اٹھا کر کے یہ حدیث دیکھیں گے تو یہ ایک سوال کے جواب میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سئل ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، یعنی نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی نماز ہے؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، اور دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا روزہ ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل۔ حدیث اس طرح ہے: افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ فی جوف الصلاة فی جوف اللیل، الصلاة فی جوف اللیل، کہ افضل نماز فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے اندھیرے میں ہے، بیچ رات میں ہے، یعنی قیام اللیل ہے۔ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رمضان صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّم، اور رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ یہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ تو مکمل حدیث اس طرح ہے، لیکن یہاں پر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باب سے متعلق صرف اسی مفہوم کو ذکر کیا ہے
جو یہاں نفلی نماز کے سلسلے میں باب قائم کیا گیا ہے کہ نفلی نمازوں کا بیان. تو نفل نماز میں قیام اللیل بھی ایک نماز ہے اور یہ افضل ترین نماز ہے. ترمذی میں حضرت عمرو بن انبسہ کی روایت میں قیام اللیل کے سلسلے میں یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کو اپنے پروردگار سے تمام اوقات سے زیادہ تقرب رات کے آخری حصے میں حاصل ہوتا ہے. یعنی تہجد کا جو وقت ہے اس میں. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہیں تو وہ رات کے آخری پہر میں شب بیداری کو معمول بنائیں، یعنی قیام اللیل کی پابندی کریں. یہ بارگاہ رب العزت میں حاضری اور سرگوشی اور مناجات کا سب سے اچھا موقع ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قیام اللیل کا جو مناسب وقت ہے اور سب سے افضل وقت ہے وہ رات کے آخری پہر میں ہے، یعنی فجر سے پہلے. جس وقت ہم رمضان میں یا غیر رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتے تھے، یعنی سمجھ لیجیے کہ فجر سے 2.5-3 گھنٹہ پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے. تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. رات کے آخری پہر میں نماز کو سب سے افضل نماز قرار دیا گیا ہے. کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس وقت جو آدمی نماز پڑھتا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. وہ تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کی بندگی کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لمبا قیام کر رہا ہے. یہ اخلاص کی بنیاد ہے، یہ اخلاص کی پہچان ہے کہ بندہ ریاکاری سے مکاری سے محفوظ ہے اور رات کی تنہائی میں اندھیرے میں چپکے سے اللہ کو یاد کر رہا ہے. اور اس وقت جب بندہ تہجد میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ جانتے ہیں رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے. یہ افضل نماز کیوں ہے؟ افضل نماز اس وجہ سے بھی ہے کہ بندہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے، مخلوق سے بہت قریب ہوتا ہے. ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے. ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ مَن یسألنی فأعطیہ. ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، مجھ سے سوال کرے، دعا کرے، مانگے میں اسے دے دوں. وَمَن یستغفرنی فأغفر لہ. اور کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، معافی مانگنے والا، معافی مانگے میں اس کو بخش دوں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر. بخاری مسلم کی روایت میں کیا ہے؟ حتی یطلع الفجر. اللہ تعالیٰ یہ ندا لگاتا ہے، یہ پکارتا ہے، کون ہے دعا کرنے والا؟ مانگے میں دے دوں. کون ہے مجھ سے طلب کرنے والا؟ مجھ سے طلب کرے میں اسے دے دوں. کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، معافی مانگنے والا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں، اس کو گناہوں کو بخش دوں. کون روزی کا متلاشی ہے، کون مانگتا ہے؟ مجھ سے مانگے میں اسے روزی دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہر روز یہ ندا لگا رہا ہے. کس وقت؟ جو اصل قیام کا وقت ہے. حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے، مخلوق سے بہت قریب ہوتا ہے. اس وقت قیام کرنا اور اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل. فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز قیام اللیل، رات کی نماز ہے. مراد کیا ہے رات کی نماز سے؟ تہجد مراد ہے. یہ تہجد کی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟
اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سے، عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز سے تہجد کا وقت، جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ لیا ہے، اب یہاں سے تہجد کی نماز کو شروع ہو رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے رمضان میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر فوراً تراویح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ قیام ہے، وہ تراویح ہے، وہ تہجد ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد سے یہ تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ رات بھر رہتا ہے، فجر کی اذان تک رہتا ہے۔ یعنی 5:10 پہ اگر ہمارے یہاں اذان ہو رہی مثال کے طور پر، تو 5:10 سے پہلے پہلے ہم تہجد اور وتر سے فارغ ہو جائے، اس وقت تک رہتا ہے۔ رات کی نماز سب سے افضل ترین نماز ہے۔ رات کی نماز یہ سب سے افضل ترین نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ہدایت الروات کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قیام اللیل کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عبادت ہے۔ یعنی نیک لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ رات میں آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ یہ رب سے قربت کا ذریعہ ہے، برائیاں مٹانے اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یعنی آدمی جو تہجد گزار ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، جو تہجد کی پابندی کرتا ہے، وہ گناہ سے محفوظ ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ اور یہ تہجد اور قیام اور رات میں جاگنا، یہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ فترہ وحی کے بعد، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا، پھر نبوت جو آپ کو دی گئی تو کچھ دنوں کے لیے وحی بند کر دی گئی۔ بندش وحی ایک موضوع ہے، 15 دن یا 10 دن، تقریباً آدھا مہینہ پیارے نبی علیہ السلام پر وحی رک گئی۔ بندش وحی کے بعد اللہ رب العالمین نے جو پیارے نبی کو حکم دیا، وہ کیا حکم تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص او زد۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا کہا؟ یہاں پہ قیام کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، کہا قم اللیل الا قلیلا، اے نبی رات میں قیام کیجیے، تھوڑا قیام کیجیے یا زیادہ قیام کیجیے، لیکن قرآن ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ابتدا زمانے میں جیسے آپ کو نبی بنایا گیا، نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا، فوراً آپ کو جس عبادت کا پابند بنایا جا رہا ہے، جس عبادت کی تاکید کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ رات میں اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ کون سی نماز ہے؟ یہ قیام اللیل۔ یہ جن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کو اے نبی آپ تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، نفل نماز ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک فائز کر دے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کریں، نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، اس کی پابندی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ ہم فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیدار ہوں، اور 2 رکعت 4 رکعت جو ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ سب سے افضل نماز ہے، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اور تہجد کے سلسلے میں جو رکعت کی تعداد بیان کی گئی ہے، وہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ 8 رکعت ہے، اور 3 رکعت وتر ہے۔ ہم اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے کم از کم ہم فجر سے پہلے اٹھیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور وتر پڑھ لیں،
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ سے روزی مانگیں، اللہ سے شفا مانگیں، جو ہماری ضرورت ہے ہم اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، اور اس وقت جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یہ بڑی قربت اور مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس طریقے سے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہو جاتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہذا یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ غفلت کا وقت نہیں ہے، اور آج کل جو ملک کے حالات ہیں اور ہمارے گھریلو جو معاملات ہیں، ہم ہر طریقے سے مسائل سے دوچار ہیں۔ مسائل سے اگر اپنے آپ کو نجات دلانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، عافیت والی زندگی چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، دنیا میں خوشحالی چاہتے ہیں، اور ہر قسم کے شر اور فتنے اور مصیبت سے نجات چاہتے ہیں، اور آخرت میں جنت چاہتے ہیں، ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہو جائیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہو جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی جب ہم عبادت کریں گے اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی خیر و برکت ملے گی، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔